سائنسداں اس بات پر حیران ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کرونا وائرس سے لمبے عرصے تک متاثر ہونے کے باوجود اس کے خلاف مزاحمت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اس بارے میں امپیریل کالج لندن میں تحقیق کرنے والوں نے اس نظریے کو پرکھنے کے لیے کہ آیا نزلے زکام کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانی جسم میں پیدا ہونے والے خون کے سفید خلیے جنہیں ٹی سیلز کہتے ہیں کرونا کے خلاف کچھ تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ زکام اور کرونا وائرس کے پہلے والے انفیکشنز دراصل سارس کووی 2 دور کے کزن ہیں جو کووڈ کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے کرونا وائرس کی کسی قسم سے تعلق رکھنے والے زکام کا وائرس ایسے ٹی سیل پیدا کر سکتا ہے جو سارس کووی 2 وائرس کو پہچان کر اس کے خلاف حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ ریسرچ ویکسین لگانے کے کسی انتہائی وسیع پروگرام اور بیشتر لوگوں کے کووڈ میں مبتلا ہونے سے پہلے ستمبر 2020 میں شروع کی گئی تھی۔ سائنسدانوں نے ایسے 52 لوگوں کا خون ٹیسٹ کیا جو ایک ہی گھر میں کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتے تھے جو کووڈ کا سبب بننے والے سارس کووی 2 وائرس سے متاثر ہوا تھا۔ جائزے میں شامل افراد میں سے نصف کووڈ میں مبتلا ہوئے جبکہ نصف کو یہ وائرس نہیں ہوا۔ جن افراد میں زکام کی وجہ سے پہلے سے ٹی سیلز موجود تھے، یہ سیلز سارس کووی 2 کو پہچان کر اس وائرس پر حملہ آور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کووڈ نہیں ہوا۔ موجودہ ویکسینز ایک ایسا مدافعتی رد عمل پیدا کرنے کے لیے تیار کی گئی ہیں جو کرونا وائرس کی بیرونی سطح پر موجود ان اسپائک پروٹینز کو ہدف بناتی ہیں جو اپنی ساخت تبدیل کر سکتی ہیں اور خود کو بچانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اس کے برعکس ہمیں معلوم ہوا کہ جو ٹی سیلز انفیکشنز کے خلاف تحفظ کو آسان بناتے ہیں وہ وائرس کے اندرونی پروٹینز پر حملہ کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ پروٹینز بہت کم تبدیل ہو سکتے ہیں اس لیے ہمارے نتائج نے مدافعتی ٹی سیل پیدا کرنے والی ایک جامع ویکسین تیار کرنے کا ایک خاکہ فراہم کیا ہے تاکہ لوگوں کو موجودہ اور مستقبل کے کووڈ کی تمام اقسام سے بچایا جا سکے۔ یہ خوش آئند امکان ہے، لیکن ایسی کسی ویکسین کی تیاری میں ابھی وقت لگے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ریسرچ کے مصنفین نے زور دیا ہے کہ کسی کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نزلے زکام کا انفیکشن کووڈ کے خلاف تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہترین تحفظ صرف اور صرف ویکسین لگوانا اور احتیاطی تدابیر یعنی SOPs پر عمل کرنا ہے۔ ہنری ریچویل کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔